بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم گزشتہ چند اسباق کا اعادہ کریں گے اور کچھ مثالیں ان کی پریکٹس کریں گے تاکہ جو کچھ پہلے پڑھا ہے اس کی ریویژن بھی ہو جائے اور کچھ مثالیں آپ کے سامنے آئیں۔ مثلا کچھ سبق میں ہم نے فعل کے بارے میں پڑھا تھا، نصرہ نصارہ، تو اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل فعیل اور فعولا یہ ماضی کے وزن ہیں۔ اب یہ نصرہ جو ہے یہ فعلہ کے وزن ہے تو یہ ماضی ہوگا، یعنی کہ یہ پاسٹ ہے۔ تو نصرہ زید عمران، اب یہ سارا آپ نے پڑھ چکے ہیں، یہ اعادہ ہے۔ زید نے مدد کی عمر کی، تو یہاں زید فاعل ہے اور عمر مفعول ہے، اور یہ فعل آپ پڑھ چکے ہیں، فعل متعدی ہے، متعدی یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح نصرت نصرت خالدن، نصرت خالدن آپ نے مدد کی۔ اب اس کے اندر جو زبر ہے یہ آپ کو ظاہر کر رہا ہے، آپ نے مدد کی، یہ آپ صیغہ یاد ہوگا آپ کو، یہ والا صیغہ ہے، نصرہ نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا، تو یہ واحد مذکر حاضر۔ آپ نے مدد کی خالد کی، تو یہ بھی فعل متعدی ہے، مدد جو ہے وہ مفعول خالد کی طرف جا رہی ہے۔ اسی طرح ہے کتب زید درسا، تو ہم کچھ مثالوں کی آج صرف پریکٹس کریں گے۔ کتب کتب زید الدرس الدرس، زید نے سبق لکھا، تو یہاں زید فاعل ہے، کتبہ چونکہ فعلہ کے وزن پر ہے تو یہ فعل ماضی ہو گئی، پاسٹ ہے، اور درسہ مفعول ہے چونکہ وہ منصوب ہے، تو زید نے لکھا۔ تو نصرہ بھی فعلہ کی طرح تھا۔ اسی طرح سمع الولد الاذان، اب سمع اب یہ فاعلہ کے وزن پر ہے، فاعلہ سمع، تو ماضی ہم پاسٹ کا جملہ کہیں گے، پہلا واحد مذکر غائب، یہ والا واحد مذکر غائب، تو سمع الولد سمع الولد الاذان، آذان، تو آذان منصوب ہے چونکہ یہ مفعول ہو جائے گا، اور ولد فاعل ہے، تو بچے نے آذان سنی۔ تو یہ جتنے ماضی کے آپ نے صیغے پڑھے ہیں وہ سب آپ اب مثالیں جو ہیں جہاں آپ کے سامنے آتی ہیں قرآن میں، حدیث میں، تو مثلا اگر ہم ایک آیت ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اب خلقت لکھتے ہیں، اب خلقت، تو اس تین ابواب کی مجہول، ان تین ابواب کی مجہول آپ کو پتہ ہے صرف ایک ہی ہے، فعیلہ، یعنی فعلہ اس کی بھی ماضی مجہول فعیلہ ہے، فاعلہ کی بھی ماضی مجہول فعیلہ ہے، فعولہ کا بھی ماضی مجہول فعیلہ ہے، تینوں کی ماضی مجہول فعیلہ ہے۔ تو یہ فعیلہ سے خلقت، یعنی کہ خلقہ خلقہ خلقو خلقت، چوتھا صیغہ، یعنی کہ واحد مؤنث غائب ماضی مجہول، خلقت پیدا کیا گیا، مؤنث پیدا کی گئی، تو اس طرح آپ اس کی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو قرآن سے آپ کسی بھی صورت سے، جس صورت میں آپ نے فعل فاعلہ فعولہ سے جو بھی صیغے آئیں وہ آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے، کچھ پیجز نکال کر آپ نے لکھنے ہیں، مجہول کے صیغوں کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور طریقہ ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں آسان ترین، کہ آپ نے مثلا لکھا سمع، یہ ہے موزون، اس کا وزن کیا ہے جی، سمع کا فاعلہ کے ساتھ،
فا عین لام کے ساتھ آپ وزن کریں گے. تو سمیع فاعلہ آگے اس کا صیغہ لکھ دیں گے آپ. صیغہ واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب ہے. تو انشاءاللہ یوں جب آپ پریکٹس کریں گے، اسی طرح اگر ہم اس ثانی میں دیکھیں تو اس میں بھی کچھ آپ نے چیزیں پریکٹس کی ہوئی ہے آپ نے کچھ چیزوں کے بارے میں. اسی طرح دخل خالد خرج عاصم انفطرت السماء، تو یہ آسمان پھٹ گیا. مات بکر کتب زید درسا، جو بھی آپ یہ جتنی بھی مثالیں ہیں وہ آپ اس کی بنا سکتے ہیں. اسی طرح جو آپ نے اسم پڑھے اسماء، ان کی بھی آپ یہاں بنا سکتے ہیں. ایک دو مثالیں میں دے دیتا ہوں کہ سأل المعلم درس. اب سأل یہ فعلہ کی طرح ہے تو یہ ماضی آ گئی. المعلم فاعل ہو گیا، اور عن الدرسی یہ عن الدرسی، تو یہ عن حرف جر ہے اور بعد والا مجرور ہو گیا. معلم نے سوال کیا سبق کے بارے میں، ٹھیک ہے. البستان جمیل، پہلے میں کتنی دفعہ مثال دی ہے. البستان جمیل، معرفہ پلس نکرہ ہے. باغ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے. القلم جدید، القلم جدید یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ، یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے، تنوین ہے. معرفہ پلس نکرہ ایکول ٹو مرکب پورا جملہ ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی قلم نیا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ ان کی پریکٹس کریں گے تو آپ نے جتنے اسباق پہلے پڑھے ہیں انشاءاللہ پریکٹس کے ذریعے سے آپ کی ایک تو تجدید ہو جائے گی، اعادہ ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ جملوں کے بنانے میں، جملوں کی پہچان میں آپ کو آسانی ہوتی چلی جائے گی. تو آج صرف آپ نے پریکٹس کرنی ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کی گزشتہ اسباق کی اعادہ اور ریویژن بھی ہو جائے گی. السلام علیکم. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں. السلام علیکم.